رات کے خوفناک اندھیرے میں جنم لینے والی، دلوں پر دہشت طاری کرتی ڈراؤنی کہانی۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ موسم بہت ہی خوبصورت ہو رہا تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ گرمی کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ جولائی کا مہینہ تھا۔ مہر اپنی کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ نیچے لانچ میں آ گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلے تو مہر کو اپنا وہم لگا، لیکن دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار دستک کی آواز واضح تھی۔ ایسے موسم میں کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی نوجوان تھا۔ وہ بارش کی وجہ سے مکمل بھیگا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ مہر کچھ بولتی، وہ بول اٹھا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ یہاں میں کسی کو جانتا نہیں۔ آس پاس کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں میں بارش سے بچ سکوں۔ کیا میں یہاں کچھ وقت کے لیے رک سکتا ہوں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کون ہے مہر؟ اچانک مہر کی امی کی آواز سنائی تھی اور وہ قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ مہر کچھ بولتی وہ نوجوان بولا، السلام علیکم انٹی، دراصل میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور یہاں میں کسی کو جانتا نہیں اور نہ ہی ایسی کوئی جگہ ہے بارش سے بچنے کے لیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں کچھ وقت کے لیے رک سکتا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، اندر آ جاؤ۔ ندا بیگم نے اسے بارش میں مکمل طور پر بھیگا ہوا دیکھا تو نرمی سے بولی۔ اجنبی نوجوان انہیں شریف لگا تھا، اس لیے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ندا بیگم نے اس نوجوان سے پوچھا۔ جی میرا نام سمیر ہے، نوجوان نے اپنا نام بتایا۔ مہر نے نوجوان کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں بارش رک چکی تھی پر بادل ابھی بھی گہرے تھے۔ موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ مہر لانچ میں اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ لے آئی۔ وہ مصور بھی تھی۔ سمیر کی پینٹنگ پر نظر پڑی تو بولا، کیا یہ پینٹنگ آپ نے بنائی ہے؟ ہاں، مہر مخصوص انداز میں بولی۔ کیا یہ پینٹنگ میں لے سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے خرید سکتا ہوں۔ مجھے پینٹنگ بہت پسند ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، جب یہ مکمل ہو جائے تو آپ شوق سے لے سکتے ہیں۔ پلیز آپ اپنا فون نمبر دے دیں۔ جب یہ پینٹنگ مکمل ہو جائے گی تو بتا دینا، سمیر نے کہا۔ پھر اس نے اپنا فون نمبر اسے دیا اور مہر کا نمبر لے لیا اور شکریہ کہہ کر چلا گیا کیونکہ اب بارش رک چکی تھی۔ مہر کی فیملی میں اس کی امی ابو اور اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا مہر کو سمیر سے ملے ہوئے۔ وہ ہر وقت سمیر کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ ایک روز اچانک سمیر کی کال آئی تو مہر نے کال ریسیو کی۔ کیسی ہو مہر؟ مخصوص لہجے میں وہ گویا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ مہر نے اس سے پوچھا۔ جی ہاں ٹھیک ہوں۔ کیا پینٹنگ مکمل ہو گئی؟ سمیر نے پوچھا تو مہر نے ہاں میں جواب دیا۔ سمیر سے مہر بات کر رہی تھی کہ اسے اپنے پاس تپش کا احساس ہوا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ خیر، سمیر نے 2-3 دن بعد آنے کا کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ مہر حیران تھی کہ تپش کہاں سے آ رہی تھی کیونکہ زیادہ گرمی بھی نہیں تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس کے پاس آگ جل رہی ہو۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس کو لگا یہ اس کا وہم ہے کیونکہ اب اسے تپش کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ 2 دن بعد سمیر آیا تو گھر میں مہر اور احسن تھے۔ مہر نے سمیر کو اپنی بنائی پینٹنگ دکھائی تو سمیر کو بہت اچھی لگی۔ سمیر نے جب مہر کو پہلی بار دیکھا تو اسے مہر سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اسے اپنا بنانا چاہتا تھا اور سمیر نے مہر سے اپنے دل کی بات کہتی تھی۔ مہر، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مہر مکمل طور پر سمیر کی طرف متوجہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس سے چکر آنے لگے اور پورا کمرہ گول گول گھومتا دکھائی دینے لگا۔ اسے اپنے دونوں کندھوں پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ پھر اس نے بے اختیار اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مہر نے اس کی بدلتی کیفیت دیکھی تو تشویش سے گویا ہوئی۔ کیا ہوا سمیر، یو آر اوکے؟ مہر کے پوچھنے پر اس نے اسے دیکھا۔ وہ بھی اسے گول گول گھومتی نظر آئی۔ میرا سر چکرا رہا ہے، وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ یہ سن کر مہر نے اجرت میں اٹھ کر کچن سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر اسے دیا۔ تھوڑا پانی پی لو، متفکر لہجے میں کہا۔ مہر بہت گھبرا گئی تھی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ میرا سانس رک رہا ہے، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، جیسے کوئی میرا دل مسل رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے سمیر اٹھ کر داخلی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مہر بھی پریشانی کے عالم میں پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر سمیر کے پیچھے ہی آئی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ باہر آتے ہی سمیر کو بہتر محسوس ہونے لگا۔ اسے اب سانس لینے میں بھی مشکل نہیں آ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ نارمل ہو گیا تھا۔ تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے،
तो डॉक्टर के पास चले जाओ, हॉस्पिटल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। महर की मुतफक्कर आवाज ने इसे इसकी तरफ मुतवज्जा किया। समीर खुद भी अपनी अचानक बिगड़ती हुई कैफियत पर हैरान था। मैं अब ठीक हूँ, पर तुम ठीक कह रही हो कि एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। खैर मैं अभी चलता हूँ, फिर बात होगी, समीर ने कहा। फिर अपनी कार की तरफ बढ़ गया जो कुछ फासले पर मौजूद थी। मुझे कॉल जरूर करना, महर ने कहा तो समीर ने दरवाजा खोला और अपना सर हिलाते हुए उजलत में गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। समीर की परेशानी की कैफियत की पेश नजर महर भी बहुत परेशान हो गई थी। फिर वो अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। समीर तुम डॉक्टर के पास गए थे, क्या कहा डॉक्टर ने? महर ने परेशान कुन लहजे में पूछा। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि कोई बीमारी नहीं है। कल जो हुआ इस पे मैं खुद भी हैरान हूँ, समीर ने इसे जवाब दिया। शाम का वक्त था, महर लॉन में तन्हा थी। अभी वो समीर से बात कर रही थी कि किसी ने इसे पीछे से धक्का दिया तो इसने सामने एक दरख्त को थामकर अपने आप को गिरने से बचाया, वरना वो दीवार के पास रखे गमलों पर गिर जाती। ऐसे में इसे चोट भी लग सकती थी। क्या हुआ? दूसरी तरफ से समीर की तशवीश भरी आवाज आई। कुछ नहीं, बेदहानी में मेरा पाँव एक पत्थर से टकरा गया था। फिर थोड़ी सी बात के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। पर महर खुद हैरान थी कि इसे धक्का किसने दिया। इसे अपने अलावा वहाँ और कोई नजर नहीं आया था। इसे लगा ये सब इसका वहम है। ये सोचते हुए वो अंदर चली गई, पर वो नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या होने वाला था। महर वॉशरूम में कपड़े धो रही थी कि अचानक पानी की जगह नलके से खून आने लगा। ये सब देखकर वो खौफजदा हो गई और बाहर भाग गई, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तो इसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा खुल नहीं रहा था, जैसे सालों से बंद हो। वो मजीद घबरा गई और घर वालों को आवाजें देने लगी। इसकी आवाज सुनकर भी कोई वहाँ नहीं आया था। चंद पल बाद नलके से खून आना बंद हो गया और दरवाजा भी खुल गया। तो महर तेजी से बाहर आई। वो खौफजदा थी कि कहीं दरवाजा फिर से बंद ना हो जाए। बाहर आकर वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो खौफ से कांप रही थी। चंद मिनटों में वो कुछ नॉर्मल हुई कि एहसन नजर आया जो इसी तरफ आ रहा था। तो इसने इसे मुखातब किया, एहसन मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी, पर तुम आए क्यों नहीं? वॉशरूम का दरवाजा बंद हो गया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। वो तेजी से गोया हुई। वो बहुत घबराई हुई थी, पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई आपी, एहसन हैरत से बोला। तो महर हैरान होकर एहसन को देखने लगी। वो इतना चीखी थी, फिर इसे आवाज कैसे नहीं आई थी? ठीक है तुम जाओ। इसके बाद वो फिर से काम में मसरूफ हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो काम से फारिग होकर लाउंज में रखे सोफे पर नीम दराज हुई। फिर एहसन को एक गिलास पानी लाने को कहा तो एहसन ने इसको पानी का गिलास दिया। वो पानी पीने लगी तो अचानक पानी की जगह गिलास में खून भर गया। ये देखते हुए खौफ से गिलास इसके हाथ से छूटकर गिरा और गिलास चकनाचूर हो गया और किरचियां हर तरफ बिखर गई। क्या हुआ आपी, आप चीखी क्यों? वो पानी की जगह गिलास में खून है। खौफ से इसकी जुबान लड़खड़ा गई थी, पर यहाँ तो कोई खून नहीं है। एहसन हैरत से महर को देख रहा था। एहसन के कहने पर महर ने चौंक कर नीचे देखा तो वहाँ पानी था। अभी तो गिलास में खून था। एहसन को यकीन न आया। अभी आप हॉरर फिल्में बहुत देखती हैं, इसलिए आपको वहम हो गया है, एहसन ने हंसते हुए कहा। पर इसे यकीन करना पड़ा कि जो हुआ वो इसका वहम था। चंद दिन बाद वो गुजरे हुए वाक़े को भुला चुकी थी। कुछ मेहमान आए हुए थे। इसकी वालदा ने चाय बनाने का कहा। फिर वो सब कुछ ट्रे में रखे जैसे ही बाहर जाने को पलटी, इसकी निगाह कुछ फासले पर एक स्याह सांप पर पड़ी। सांप देखकर इसकी चीख निकल गई। खौफ और डर के मारे ट्रे इसके हाथ से छूट गई। इसकी चीख सुनकर निदा बेगम उछलत में आई। क्या हुआ महर, तुम चीखी क्यों? वो तशवीश से बोली। अम्मी वहाँ एक सांप है। महर ने सामने की तरफ इशारा किया, पर वहाँ पर कोई सांप नहीं है। निदा बेगम अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद गोया हुई। नहीं अम्मी, मेरा यकीन करे, वहाँ सांप था। इसने यकीन दिलाया। ये सब तुम्हारा वहम है। यहाँ सांप कैसे आ सकता है? ये शहर है, गांव नहीं। जल्दी से दोबारा चाय बनाओ, मेहमान क्या सोचेंगे? फिर वो बाहर चली गई। 3-4 दिनों से इसके साथ अजीबो गरीब वाक़यात हो रहे थे। शाम को इसने समीर को कॉल की। समीर प्लीज मेरा यकीन करो, किचन में सांप था। इसने समीर को बताया। जब आंटी ने कहा कि किचन में कोई सांप नहीं है तो तुम यकीन क्यों नहीं करती? चलो अगर तुम्हारी बात सच थी तो सुबह से शाम हो गई है, सांप कहीं तो नजर आता। समीर ने नरमी से कहा। खैर जो हुआ वो तुम्हारी नजर
दूसरों का धोखा होगा, इन सब के बारे में मत सोचो। समीर ने इसे समझाया तो इसे लगा शायद वो इसका वहम था। महर के ख्यालों में समीर गुम था, जबकि कुछ फासले पर खड़ी निम्रा की रूह बहुत गुस्से में थी। वो 1 साल से समीर पर आशिक थी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि समीर किसी और के बारे में सोचे। गुस्से में वो वापस किला में आ गई। इस किले में इसका क़याम था। किला टूट फूट का शिकार था, पर इसके कुछ कमरे अब भी बेहतर हालत में थे। किला के मैदान में बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। ये किला आबादी से दूर सुनसान जगह पर वाक़या था। तारीखी इमारत देखने के शौकीन लोग यहाँ आते रहते थे। इनकी आमद ज्यादा नहीं थी। निम्रा अपने भाई के साथ रहती थी। मिल आई अपने आशिक से। हारून इसे देखते ही बोला, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निम्रा सफाक लहजे में बोली। कौन सी लड़की? इसने पूछा। वही लड़की जिसके घर समीर गया था। समीर महर से मोहब्बत करने लगा है और महर भी इसे पसंद करती है। मैं महर को जान से मार दूंगी। जो भी हमारे दरमियान आएगा मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो गजबनाक लहजे में बोली। मैं देखना चाहता हूँ वो लड़की है कौन? हारून कुछ सोचकर बोला। ठीक है, आओ मेरे साथ। निम्रा ने इससे कहा। अब कमरे में कोई भी नहीं था। रात का वक्त था। महर गहरी नींद सो रही थी जब कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। हारून और निम्रा कमरे में आए। हारून की नजर जैसे ही महर पर पड़ी तो वो पहली नजर में ही महर पर आशिक हो गया। ये है वो लड़की। निम्रा ने महर की तरफ इशारा किया। तुम महर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। अब ये मेरी मोहब्बत है। हारून निम्रा को देखते हुए बोला। पहले तो निम्रा चौंकी इस इंकशाफ पर, फिर इसकी आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराई, फिर गोया हुई। तो तुम्हें महर अच्छी लगी है? हाँ हाँ, हारून ने इस बात में सर हिलाया। तो ठीक है, हम चलते हैं। इस लम्हा निम्रा बहुत खुश थी। इसे यकीन हो गया था कि अब समीर सिर्फ इसका था। एक लम्हे में वो वहाँ से गायब हो गए थे। इनके जाने के बाद महर की आंख खुल गई। इसे यूं लगा जैसे कमरे में कोई था। इसे किसी की बातें करने की आवाज महसूस हुई थी। महर ने इधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा भी बंद था। इसे लगा सब इसका वहम है। वो दोबारा सो गई। महर के बारे में समीर सोच रहा था। निम्रा भी वहीं पर थी। वो समीर को देखने आई थी। समीर महर को बताना चाहता था कि वो इससे मोहब्बत करता है। वो किसी मौके की तलाश में था। पहले वो नहीं बता सका था अपने दिल की बात। निम्रा ने जब समीर के दिल की बात जानी तो गुस्से में आ गई और खुद से बोली, मैं महर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब महर जिंदा ही नहीं रहेगी तो समीर तुम किससे करारे मोहब्बत करोगे? वो हकारत से बोली, फिर वहाँ से गायब हो गई। वो वहाँ से महर की तरफ आ गई। महर आईने के सामने खड़ी बालों में बुरुश कर रही थी कि अचानक किसी ने इसे बाजू से पकड़कर बेड पर गिरा दिया। महर जो इस आफत से बेखबर थी, अचानक ऐसा होने पर खौफ से वो लरस गई। फिर अपने इर्द गिर्द देखा, पर इसके अलावा वहाँ और कोई नहीं था। वो उठकर दरवाजे की तरफ भागी। इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती, किसी ने इसे फिर से धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। खौफ पूरी तरह से इस पर तारी हो गया था। डर के मारे इसकी चीख निकल गई। अगला मंजर जो इसने देखा तो खौफ के मारे वो अपनी जगह जम गई। इसने देखा आईने के सामने गुलदान अपने आप हवा में मुअल्लक होकर इसकी तरफ बढ़ने लगा। यूं लग रहा था कि गुलदान किसी ने उठाया हुआ था। इसने खौफ से आंखें बंद कर ली। कुछ पल यूं ही गुजर गए। इसे कुछ नहीं हुआ तो इसने आंखें खोली तो गुलदान अपनी जगह पर मौजूद था। यूं लग रहा था कि जैसे कुछ देर पहले भी सब नॉर्मल था। वो भागकर बाहर आ गई। वो पूरी तरह पसीने में भीग चुकी थी। इसका सांस बहुत तेज चल रहा था। महर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब क्या हो रहा था इसके साथ और क्यों हो रहा था? इसका जवाब इसके पास नहीं था। महर को निम्रा मारने वाली थी कि हारून वहाँ आ गया और इसे वहाँ से दूर ले गया। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम महर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, फिर तुमने इस तरह क्यों किया? वो सख्त लहजे में बोला। समीर जल्द ही महर से इज़हार मोहब्बत करने वाला है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। निम्रा भी गुस्से में आ गई थी। मैंने पहले भी समीर को रोका था वो महर को अपने दिल की बात ना बताए। महर को भी इतना डराया कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए ये सब समीर के आने की वजह से हुआ है, ताकि वो इससे छोड़ दे। पर तुम भूल रही हो कि महर अब मेरी मोहब्बत है। हारून भी सख्त लहजे में बोला तो निम्रा ने कुछ ना कहा और गुस्से में किला से बाहर निकल गई। अगर हारून बीच में ना आता
تو وہ کب کی مہر کی جان لے چکی ہوتی۔ مہر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، آئی لو یو مہر، سمیر محبت بھرے لہجے میں بولا۔ تو مہر کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، کیونکہ وہ بھی سمیر سے محبت کرتی تھی۔ مہر میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے چاہتی ہو، مہر کے لبوں پر مسکراہٹ دے کر سمیر نے کہا۔ سمیر کے کہنے پر مہر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اسبات میں سر ہلایا۔ مہر کے اقرار سے سمیر کو لگا کہ وہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی نمرا بہت غصے میں تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ سمیر مہر جہاں کھڑے تھے وہاں پیچھے ایک فریم میں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، اس لیے نمرا آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ مہر اس وقت گھر پر اکیلی تھی اور یہ اچھا موقع دے کر سمیر نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اتنے میں مہر بولی، میں اپنا سیل فون کمرے میں رکھ آئی ہوں، کہیں امی کال نہ کریں، میں ابھی سیل فون لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اوپر والی منزل پر چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ واپسی پر سیڑھیوں کی طرف آئی۔ اس نے پہلا قدم ابھی اٹھایا ہی تھا کہ نمرا جو اس کے پیچھے کھڑی تھی، اس نے نفرت سے مہر کو دھکا دے دیا۔ مہر جو اس آفت کے لیے تیار نہیں تھی، نہ ہی اسے سنبھلنے کا موقع ملا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی اور اس کی چیخوں نے سمیر کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ سمیر جتنی دیر میں مہر کے پاس آیا، مہر سیڑھیوں کے پاس سر کے بال گری ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر چوٹ لگی تھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ مہر کی آنکھیں بند تھی۔ مہر آنکھیں کھولو۔ مہر کو سمیر ہلانے لگا۔ مہر کی یہ حالت دیکھ کر سمیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ مہر، اس نے تشویش سے پھر پکارا۔ اس کی پکار پر مہر نے آنکھیں کھولی۔ پیشانی پہ لگی چوٹ کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی تھی۔ سمیر کی پکار پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اس لمحے اس کا پورا وجود جیسے دہکتا ہوا پھوڑا بن گیا تھا۔ مہر، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ سمیر نے اسے تھام کر کھڑا کیا۔ نہیں سمیر، اس کی ضرورت نہیں، زخم اتنا گہرا نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، تم اس جگہ میری پٹی کر دو، میں تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی، کسی نے دیکھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی، وہ نقاہت سے بولی۔ سامان باکس سامنے والے کمرے میں ٹیبل پر رکھا ہے، تم وہ لے آؤ، اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں سمیر نے سہولت سے اس کی ڈریسنگ کر دی تھی۔ پین کلر لینے کے بعد اب وہ پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اچانک تمہارا پاؤں کیسے پھسل گیا؟ سمیر نے پوچھا کہ پھر مہر کو یاد آیا کسی کا اس کی پشت پر سرد ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ اسے کسی نے دھکا دیا تھا۔ سمیر، میں تم سے کچھ کہنے والی ہوں، شاید اس بار بھی تم میرا یقین نہ کرو، پر جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرا وہم نہیں ہے۔ پہلے جو بھی ہوا ہے وہ میں نے تمہیں بتایا۔ آج بھی میں آئینے کے سامنے کھڑی برش کر رہی تھی تو میں نے ایک سائے کو اپنے سامنے سے تیزی سے گزرتے دیکھا تھا۔ میرا پاؤں نہیں پھسلا تھا بلکہ کسی نے مجھے دھکا دیا تھا، کوئی چاہتا ہے کہ مجھے چوٹ لگے۔ 2 دن پہلے والا واقعہ بھی بتایا، جب وہ کمرے میں تھی میں نے کسی کے سرد ہاتھوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں، کوئی نہیں چاہتا کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تب سے یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے۔ سمیر کو تفصیل سے سب کچھ بتاتی چلی گئی تھی۔ اس لمحے وہ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ سمیر خاموشی سے اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا، پھر گویا ہوا، آئی ایم سوری مہر، میں نے پہلے تمہاری باتوں کا یقین نہ کیا، مگر اب میں یقین کر چکا ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کوئی تو ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ میں بھی اکثر کسی کی موجودگی اپنے پاس محسوس کرتا ہوں، پہلے مجھے بھی اپنا وہم لگتا تھا، پھر کچھ یقین آنے لگا۔ اس دن میری اچانک طبیعت کا خراب ہو جانا اور اب تمہارا یہ حال، میرا دوست ایک عامل بابا کو جانتا ہے، میں اس سے بات کر کے عامل بابا سے ملوں گا، ہو سکتا ہے ہمارے مسئلے کا حل نکل آئے۔ سمیر ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ڈور بیل بجی تو سمیر نے ہی دروازہ کھولا۔ مہر کی امی ابو آگے تھے۔ اس سے پہلے کہ ندا بیگم سمیر کو اپنے گھر میں موجودگی کا پوچھتی، مہر پر نگاہ گئی تو گھبرائے ہوئے انداز میں مہر کے نزدیک آئی۔ مہر، کیا ہوا، یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ پریشانی کے عالم میں بولی۔
امی میرا پاؤں سیڑھیوں سے پھسل گیا تھا، اسی وجہ سے یہ چوٹ لگی۔ یہ تو اتفاق ہوا کہ اچانک سمیر آ گیا۔ اس نے جو پینٹنگ مجھے بنانے کو کہا تھا اس کا پوچھنے آیا تھا۔ میری یہ حالت دیکھی تو میرے کہنے پر ڈریسنگ کر دی تو ندا بیگم نے سمیر کا شکریہ ادا کیا۔ خیر تھوڑی دیر رکنے کے بعد سمیر چلا گیا، اور ویسے سمیر کے بارے میں مہر حقیقت سے کسی کو آشنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نمرا کے مہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، پھر تم نے مہر کو سیڑھیوں سے کیوں گرایا؟ ہارون کو جب مہر کے بارے میں پتا چلا تو نمرا سے پوچھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ سمیر میرا ہے اور میں اسے کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نے مہر کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا، وہ حقارت سے بولی۔ پر ایک بات تم یاد رکھنا نمرا، اگر مہر کو تم نے کوئی نقصان پہنچایا تو میں سمیر کو نہیں چھوڑوں گا، ہارون نے اٹل لہجے میں کہا، اور اس کا کوئی جواب سنے بغیر ہی غائب ہو گیا۔ سمیر صبح 10 بجے اپنے دوست کے ہمراہ عامل بابا کے پاس پہنچا اور عامل کو اپنے اور مہر کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات بتائے۔ ساری باتیں سننے کے بعد عامل بابا نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کی، پھر سمیر کو بتانا شروع کیا۔ 2 روحیں تم دونوں پر عاشق ہیں، ان دونوں کے نام نمرا اور ہارون ہے۔ نمرا پچھلے 1 سال سے تم پر عاشق ہے۔ میں 3 دن کا چلا کروں گا، پھر ان روحوں کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ سمیر یہ سن کر حیران رہ گیا کہ 2 روحیں ان پر عاشق ہیں۔ مہر صبح سے سمیر کی کال کا انتظار کر رہی تھی کہ سمیر کی کال آ گئی۔ ہیلو سمیر، تم عامل بابا کے پاس گئے تھے؟ اس کے لہجے میں بے چینی نمایاں تھی۔ کیا کہا بابا نے؟ اس نے پوچھا تو سمیر بولا، مہر میں تمہارے گھر کے پاس والے پارک میں ہوں، تم وہاں آ جاؤ، وہیں بات کریں گے تسلی سے، سمیر نے کہا۔ تو چند منٹ بعد مہر پارک میں پہنچ گئی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد سمیر اسے ایک بینچ پر برجمان نظر آیا تو مہر بینچ پر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ مہر تم ٹھیک تو ہو نا؟ سمیر نے اس سے پوچھا۔ ہاں سمیر میں ٹھیک ہوں، اور تم کیسے ہو؟ مہر نے پوچھا تو سمیر مسکرایا اور بولا، ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا کہا عامل بابا نے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ تو سمیر نے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر مہر ڈر گئی۔ ارد گرد یوں دیکھا جیسے وہ روحیں اس کے پاس ہی ہوں۔ اب کیا ہوگا سمیر؟ اگر ان روحوں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ وہ خوف زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا مہر، صرف 3 دن کی بات ہے، پھر دونوں روحیں ختم ہو جائیں گی۔ عامل بابا نے تسلی دی ہے، وہ اپنی دنیا میں چلی جائیں گی، تم دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمیر نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ کل سمیر کو ہمارے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا ہے، نمرا پریشانی سے بولی۔ اسے سمیر کا ایک عامل کے پاس جانے کا علم ہو گیا تھا، اور عامل بابا کے آگے ان کی طاقتیں کمزور تھی، اس لیے نمرا پریشان تھی۔ پھر ہارون کو دیکھا جو کچھ سوچ رہا تھا۔ میں آج ہی مہر کو یہاں لے آتا ہوں، اور میں کل ہر صورت میں مہر کو اپنی دنیا میں لے کر چلا جاؤں گا، خود ہی ہاتھ ملتا رہ جائے گا، ہارون اٹل لہجے میں بولا، جسے سن کر نمرا خوش ہو گئی تھی، اور ہارون وہاں سے ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گیا۔ سمیر مہر سے ملنے آیا تھا، دونوں لون میں تھے تاکہ سکون سے بات کر سکیں، پر انہیں پتا نہیں تھا احسن بھی ان کے پیچھے آ گیا تھا۔ اسے شک تھا کہ مہر سمیر کو پسند کرنے لگی ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا تاکہ مہر اسے نہ دیکھ سکے۔ سمیر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ دونوں روحیں تمہیں اور مجھے نقصان نہ پہنچا دے، وہ متفکر لہجے میں گویا ہوئی۔ مہر آج کا دن ہے، کل بابا ضرور کوئی حل نکالیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نے جب روحوں کے بارے میں سنا تو ڈر گیا اور گھر کے اندر بھاگ گیا۔ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر میں اپنے پیرنٹس کو رشتے کے لیے بھیج دوں گا، نمرا کا خوف کم کرنے کے لیے سمیر نے کہا۔ ابھی وہ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک طرف گاڑا گاڑا دھواں پھیلنے لگا، پھر اس میں سے ایک وجود ظاہر ہوا۔ پہلے تو دونوں حیرت سے دھویں کو دیکھتے رہے جو نہ جانے کہاں سے آیا تھا، پھر اس میں سے جو وجود باہر نکلا اسے دیکھ کر مہر کی چیخ نکل گئی۔ وہ ہارون تھا، اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھیں انگارہ تھی، چہرہ کچھ زیادہ سفید تھا۔ وہ مہر کی طرف بڑھا تو اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر مہر نے سمیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، پھر خوف سے وہ سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ ہارون نزدیک آیا تو سمیر چونکا، وہ ہارون کو دیکھ کر چند پل کے لیے ارد گرد سے بے خبر ہو گیا۔ اس نے پہلی بار کسی روح کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ مہر کے آگے سمیر کھڑا ہو گیا۔ ہارون کا ان کے سامنے یوں آنا اسے خطرے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تم مجھے روکو گے؟ ہارون تنزیہ انداز میں بولا، اور اگلے ہی لمحے ہارون نے مہر کا ہاتھ تھام کر
اپنی طرف کھینچا۔ مہر اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھی، بے اختیاری لڑکھڑائی تو اس کا دوسرا ہاتھ سمیر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ سمیر کچھ کرتا، دونوں روحیں وہاں سے غائب ہو گئی کہ اچانک سمیر کی فلک شگاف چیخ نکلی۔ اگلے ہی لمحے مہر کے والدین لون میں پہنچے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ احسن بھی ساتھ تھا۔ مہر کہاں ہے؟ ندا بیگم نے سمیر سے پوچھا تو سمیر نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب سن کر ندا بیگم کے تو آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سمیر سے التجا کر رہی تھی کہ وہ مہر کو لے آئے۔ سمیر نے انہیں تسلی دی اور مہر کو واپس لانے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ مہر کو ہوش آیا تو خود کو کلین پر لیٹے ہوئے پایا۔ آہستہ آہستہ اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ ہارون نے جیسے ہی اسے اپنی طرف کھینچا تھا، اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک کمرے میں تھی۔ کمرے کی دیوار پر 2 روشن دان تھے جہاں سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ ایک طرف لکڑی کا پرانا دروازہ تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہا پر دروازہ بند تھا۔ روشن دان زیادہ اونچے نہیں تھے۔ وہ ایک روشن دان کے پاس آئی تو اسے باہر کا کچھ حصہ نظر آیا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ ایک قلعے میں ہے۔ اس قلعے کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں نظر آئی تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ ہارون اس سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا اور بولا، کل میں تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اس کے لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر مہر لہرا کر زمین بوس ہو گئی۔ سمیر عامل بابا کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اسے مہر کی فکر تھی۔ عامل بابا نے اسے بتانا شروع کیا۔ نمرا اور ہارون کی موت 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ دونوں کہیں گھومنے گئے تھے۔ وہاں کچھ ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا تھا اور دونوں کو مار دیا۔ دونوں کی روحیں اپنا انتقام لینے کے لیے بے چین رہنے لگی۔ پھر ڈاکوؤں سے اپنا انتقام لے لیا۔ اس کے بعد دونوں ایک قلعہ میں رہنے لگی جہاں تم 1 سال پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ گئے تھے۔ وہیں نمرا نے تمہیں دیکھا اور تم پر عاشق ہو گئی۔ پھر تمہاری زندگی میں مہر آ گئی۔ نمرا یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائی، اس لیے وہ مہر کو پریشان کرنے لگی۔ اسی دوران نمرا ہارون کو وہاں لائی تو ہارون کو مہر پسند آ گئی اور نمرا نے اس کے لیے مہر کو چھوڑ دیا کہ وہ اب تم دونوں کے درمیان نہیں آ سکتی تھی۔ اب ہارون مہر کی روح کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا اور یہی نمرا تمہارے ساتھ بھی کرے گی۔ تمہیں اپنے آپ کو اور مہر کو بچانے کے لیے جلد سے جلد جانا ہوگا، اس سے پہلے کہ ہارون پر اپنا قبضہ جما لے۔ انہیں ختم کرنے کے لیے یہ دم کیا ہوا پانی ہے، یہ ان پر چھڑک دینا۔ وہ ہمیشہ کے لیے تم دونوں کی زندگی سے نکل جائیں گی اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک بوتل دیتے ہوئے سمیر سے کہا۔ بوتل میں دم کیا ہوا پانی تھا۔ پھر وہاں سے سمیر قلعہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مہر کا رو رو کر برا حال تھا کہ اس وقت ہارون وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ کھڑی ہوئی۔ ہارون اس کے نزدیک آیا اور اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اگلے لمحے اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ منظر بدل چکا تھا۔ اب وہ کمرے کی بجائے ایک بڑے ہال میں تھی۔ ہال میں ایک طرف 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ سامنے لکڑی کا بڑا سا دروازہ تھا جو بارش کے پانی پڑنے سے سیاہ ہو چکا تھا۔ ایک طرف نمرا آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ وہ بھی سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اسے دیکھتے ہی مہر سمجھ گئی کہ وہ نمرا ہے۔ سمیر آ رہا ہے، وہ ہارون کی طرف مڑ کر بولی۔ سمیر کی آمد کا سن کر مہر کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ اسے امید تھی کہ سمیر ضرور آئے گا۔ جلدی کرو، وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے۔ تم جلد سے جلد اس کی روح کو اپنی دنیا میں لے جاؤ، پھر سمیر کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ میں بھی جلدی آ جاؤں گی، نمرا عجلت میں گویا ہوئی۔ اس انکشاف پر مہر جو سمیر کی آمد سے خوش ہوئی تھی، خوف ایک بار پھر اس پہ طاری ہو گیا۔ ہارون نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ کرسی کے ساتھ باندھ دیے۔ پھر خود بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مہر رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ سمیر جلدی سے پہنچ جائے۔ اگلے لمحے وہاں ایک اور وجود ظاہر ہوا۔ وہ بھی سفید لباس میں ملبوس تھا۔ وہ ایک بڑی عمر کا شخص تھا۔ اچانک ہی ہال کا دروازہ کھلا اور اسی لمحے سمیر اندر آیا تو سمیر کے آتے ہی وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ نمرا چونکہ اسے امید نہیں تھی کہ سمیر اتنی جلدی پہنچ جائے گا۔ نمرا کو سمیر نظر انداز کرتے ہوئے مہر کی طرف بڑھا جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مہر تک سمیر پہنچتا، ہارون اس کے سامنے آ گیا کہ سمیر نے اسے کوئی موقع دیے بغیر دم کیا ہوا پانی ہارون پر ڈال دیا۔
پانی کے گرتے ہی ہارون کے لبوں سے چیخ نکلی اور اگلے ہی لمحے ہارون کا وجود دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ نمرہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ اس اقدام پر وہ غصے میں آگ بگولا بن گئی اور تیزی سے سمیر کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ پھر وہ مہر کی طرف بڑھی اور اس کا گلا دبانے لگی۔ دیوار کے ساتھ ٹکراتے ہی سمیر زمین بوس ہو گیا۔ اس کے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر مہر پر پڑی تو وہ تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ نمرہ مہر کا گلا دبا رہی تھی کہ سمیر جلدی سے آگے بڑھا اور بوتل میں بچا ہوا پانی نمرہ پر چھڑک دیا۔ پانی کا نمرہ پر گرنا تھا کہ اس کا وجود بھی دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ مہر آنکھیں کھولو، سمیر نے مہر کو پکارا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو رسی سے آزاد کیا، پھر اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھا کر باہر میدان میں لا کر مہر کو گھاس پر لٹا کر گاڑی سے پانی کی بوتل لایا اور پانی کے چھینٹے مہر کے چہرے پر مارا تو مہر کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ سمیر کے گلے لا کر رونے لگی۔ پھر اسے نمرہ کا خیال آیا تو نمرہ کا پوچھا تو سمیر نے بتایا کہ ان دونوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، یعنی بابا کا دم کیا ہوا پانی نے انہیں وصلے جہنم کر دیا ہے۔ اب وہ ہمیں کبھی بھی تنگ نہیں کریں گے، چلو گھر چلیں، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، سمیر نے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو مہر نے سمیر کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔